حضرت مولانا انور بدخشانی کی پیدائش 1932 کو افغانستان کے صوبہ بدخشان کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ آپ کے خاندان میں دینی رجحان بہت زیادہ تھا، اس لیے آپ کے والد مرحوم مرزا محمد صاحب نے آپ کو ابتدائی عمر سے ہی دینی تعلیم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا اور اگلے 3 سال میں قرآن مجید کے حفظ سے فارغ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد آپ کے چچا مولانا محمد شریف، جو کہ جامعہ امینیہ دہلی سے فاضل تھے اور فقیہ وقت حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، انہوں نے آپ کو پڑھانا شروع کیا۔ 15 سال کی عمر سے آپ نے اپنے چچا کے زیر نگرانی فارسی اور ابتدائی دینی تعلیم کا آغاز کر دیا۔ ابتدائی دینی تعلیم کچھ عرصہ پڑھ لینے کے بعد آپ افغانستان کے ہی ایک دوسرے صوبے تخار میں چلے گئے اور 6 سال وہاں پر درس نظامی کی تکمیل کرتے رہے، یعنی دینی علوم ہی حاصل کرتے رہے۔ تعلیم کے دوران ہی آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اچھی اور اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے پاکستان جانا ہوگا، لیکن آپ کے پاس پیسوں کی کمی اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ یوں پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ میں سب سے پہلے پاکستان کے سفر کے لیے اخراجات جمع کروں گا اور پھر پاکستان جاؤں گا۔ اس لیے آپ نے کچھ عرصہ کاشتکاری کی، کاشتکاری سے ملنے والے پیسوں کے ذریعے پاکستان میں سفری اخراجات پورے کیے اور پھر 1965 میں پاکستان تشریف لے آئے۔ آپ نے دینی تعلیم کے لیے انجمن تعلیم القرآن کوہاٹ، جامعہ اسلامیہ اکوڑا خٹک اور دارالعلوم اسلامیہ سیدو شریف میں داخلہ لیا اور وہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ کراچی میں آپ کی آمد 1968 میں ہوئی اور آپ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں تشریف لائے اور درس نظامی کے جو آخری 2 سال ہیں وہ یہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی اور یہیں پہ دورہ حدیث یعنی درس نظامی کا آخری سال آپ نے مکمل کیا۔ یوں آپ کا تعلق جامعہ علوم اسلامیہ کے بانی علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا اور اس کے علاوہ آپ نے مفتی اعظم مفتی ولی حسن ٹونکی اور دیگر جو بڑے اساتذہ کرام تھے ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کانتھلوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے شیخ اور محدث عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالرشید نعمانی اور مولانا شمس الحق افغانی جیسے بڑے اکابر علماء کرام سے علم حدیث اور علم تفسیر حاصل کیا۔ تفسیر پڑھنے کے لیے آپ نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کے پاس بھی آپ کا جانا ہوا اور وہاں پہ آپ نے تفسیر پڑھی۔ 1970 میں آپ نے درس نظامی مکمل کیا اور درس نظامی مکمل کرنے کے بعد آپ جامعہ فاروقیہ کراچی میں مدرس بن گئے، وہاں پہ آپ نے پڑھانا شروع کیا اور تقریباً 2 سال تک وہاں پہ آپ نے تدریسی خدمات سر انجام دی۔ حدیث، اصول حدیث اور مختلف جو فنون اور علوم کی کتابیں ہیں وہ وہاں پر آپ نے پڑھائیں۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے عصری علوم بھی پڑھنا جاری رکھے اور کراچی یونیورسٹی سے آپ نے گریجویشن بھی اسی دوران میں مکمل کر لی۔ 1972 وہ سال ہے جب آپ نے اپنے مادر علمی جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے دوبارہ منسلک ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر یہاں پر آپ کا جو تعلق ہے وہ تا دم مرگ یعنی تقریباً 52 سال تک جڑا رہا اور آپ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں پڑھاتے رہے۔ نصف صدی سے زائد وقت آپ نے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں گزارا۔ علوم اور فنون کی بہت سی کتابیں آپ نے پڑھی، لاکھوں طلباء آپ سے مستفید ہوئے اور مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے محتمم ہوا کرتے تھے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے، ان کے انتقال کے بعد آپ کو جامعہ علوم اسلامیہ کے شیخ الحدیث کا منصب سونپ دیا گیا۔ آپ نے تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف اور تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا، درجنوں کتابیں آپ نے تصنیف فرمائیں۔ آپ کے قلم سے لکھا گیا فارسی زبان میں ترجمہ قرآن پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے اس ترجمہ قرآن کو سعودی حکومت نے آفیشلی شائع بھی کیا ہے اور ہر سال لاکھوں حجاج کرام کو وہ ترجمہ تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔
जिस वक्त सऊदी हुकूमत ने आपके तर्जमा कुरान को हुज्जाज किराम में तकसीम करने के लिए मुंतखब किया और उसकी इशाअत करने का फ़ैसला किया, तो आपको ऑफ़र की कि हम इसके बदले में मुँह मांगी की रकम देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपने इसके जवाब में फ़रमाया कि नहीं, मुझे इसका बदला सिर्फ़ मेरे अल्लाह से चाहिए और रोज़े क़यामत के लिए मैंने इसको ज़ख़ीरा कर लिया है। आपने दर्स निज़ामी की तस्हील और उसमें पढ़ाई जाने वाली किताबों को आम फहम बनाने का भी सिलसिला शुरू किया और यूँ उर्दू, अरबी और फ़ारसी इन 3 ज़बानों में 40 से ज़ायद किताबें आपने तसनीफ़ फरमाई। इन किताबों में 6 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरान मजीद की वो तफसीर भी है जो माशाअल्लाह से आपका एक अज़ीम इल्मी कारनामा है। आपके इन्हीं इल्मी कारनामों की बदौलत आलम अरब में से भी बेशुमार उलमाए इकराम आपके पास हाज़िर होते थे, तालीम हासिल करते थे, इजाज़त हदीस हासिल करके वापस जाते थे। खुसूसन जब आप हरमैन शरीफैन के सफ़र पर रवाना होते तो अरब उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद आपको घेर लेती, आपसे किताबें मुख्तलिफ़ पढ़ा करती थी। यहाँ तक कि अरब उलमाए किराम ये कहते थे कि आपको देखकर हमें महसूस होता है कि हम आजमी हैं और आप अरबी हैं। आप पर अकाबिर उलमाए किराम को इस कदर एतमाद था कि अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी साहबजादी आपके निकाह में दी। जब उन साहबजादी का इंतकाल हो गया तो उसके बाद मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की नवासी आपके अक़द में आई। यूँ आपने 2 अज़ीम इल्मी ख़ानदानों से अपनी रिश्तेदारी जोड़ ली। आपने 3 बेटे और 6 बेटियाँ सोगवारों में छोड़ी। गुज़िश्ता चंद बरस से मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद हदीस का सबक पाबंदी से पढ़ाने तशरीफ़ ले जाते। वफ़ात से एक दिन पहले आपको दिल की तकलीफ़ हुई और आपको मकामी हस्पताल के IC यूनिट में दाखिल करा दिया गया और वहीं पर 13 अगस्त 2024 को 92 साल की उम्र में आप इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला आपकी कब्र पे करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए।